السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 21۔ منزا اس روز بمشکل چند گھنٹے سو سکا تھا، اور اس دوران ابھی اسے نیند صحیح طور پر نہیں آئی تھی۔ اٹھنے کے بعد اس نے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ خوش خوابی کے لباس میں ہی مضطربانہ انداز میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ سنی کے حکم پر عمل درآمد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سنی نے کہا تھا کہ گیٹو کا بندوبست جلد از جلد کر دیا جائے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ گیٹو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا تعلق سسیلی کے ایک خاندان سے تھا، اور وہ ڈون کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا تھا۔ مائیکل کے ساتھ کچھ عرصہ اسکول بھی گیا تھا۔ اس نے فیملی کے لیے بڑے خلوص سے کام کر کے اس میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ اسے اپنے کاموں کا معقول معاوضہ ملتا تھا۔ منزا کو معلوم تھا کہ اس کام کے علاوہ کبھی کبھی چھوٹی موٹی لوٹ مار سے بھی رقم حاصل کر لیتا تھا۔ اس قسم کی حرکتیں فیملی کے اصولوں کے خلاف تھیں، لیکن منزا یہ سوچ کر حرکتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا کہ سرکش گھوڑا سوار کے اشاروں کے خلاف زور آزما نہیں رہتا۔ منزا کو امید تھی کہ جب گیٹو پر زیادہ خوشحالی آئے گی تو وہ حرکتیں چھوڑ دے گا۔ ان حرکتوں کی وجہ سے کبھی منزا فیملی یا خود گیٹو کو کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ منزا کو اس بات پر حیرت نہیں تھی کہ اتنا پرانا نمک خوار وفادار اس طرح غداری کر بیٹھا تھا۔ منزا کو اس کا بندوبست کرنے کے سلسلے میں بھی کسی قسم کی افسوس یا پریشانی نہیں تھی۔ البتہ دو سوال اسے پریشان کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ گیٹو کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری وہ کس کے سپرد کرے۔ دوسرے یہ کہ گیٹو کا متبادل کون ہوگا۔ وہ بہرحال ایک اہم آدمی تھا۔ اس نے گیٹو کے متبادل کے طور پر کئی ناموں پر غور کیا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے نام کو دل ہی دل میں مسترد کرتا چلا گیا۔ آخرکار اس کے ذہن میں لیمپون نامی ایک نوجوان کا خیال آیا، اور اس کے دل نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لیمپون کو دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں فوج میں بھرتی ہونا پڑا تھا، اور وہ کچھ اس طرح زخمی ہو گیا تھا کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی اسے فوج سے سبق دوش کر دیا گیا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد بھی اس کی ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ برقرار تھی، لیکن اس کی یہ کمزوری اس کی مصروفیات میں رکاوٹ نہیں بنی تھی۔ وہ ایک مستعد اور فیملی کے مطلب کا نوجوان تھا۔ گیٹو سے کچھ نچلے درجے پر وہ فیملی کے لیے عمدگی سے خدمات انجام دیتا آ رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جسم، ہتھیار اور طاقت کے ساتھ ساتھ ذہن استعمال کرنا بھی جانتا تھا۔ ہر آزمائش کی صورت میں زبان بند رکھنے کی خوبی بھی اس میں موجود تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اگر کبھی پولیس کے ہتھے چڑھ بھی جاتے تو ان کے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود فیملی کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ منزا نے اس کے بارے میں اچھی طرح غور کیا، اور اس فیصلے پر قائم رہا کہ لیمپون اب ترقی کا مستحق تھا۔ اسے گیٹو کی جگہ دی جا سکتی تھی۔ یہ سوچنے کے بعد اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے گیٹو کو ہدایت کی تھی کہ وہ 3 بجے اپنی کار میں اسے لینے آ جائے۔ 2 بجے منزا نے لیمپون کا نمبر ملایا۔ اس نے فون پر اپنا نام بتائے بغیر کہا، تمہارے لیے ایک کام نکل آیا ہے، میری طرف آ جاؤ۔
لیمپون نے اس کی آواز فوراً پہچان لی۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس اچانک پروگرام پر کوئی ہیل ہجت نہیں کی۔ اس میں ایک اچھے کارکن کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ مینزا نے فون بند کر دیا۔ فیملی کے مکانات پر مشتمل علاقے سے وہ ٹیسیو کے آدمیوں کو ہٹا کر اپنے آدمی تعینات کر چکا تھا۔ اب اسے تھوڑا سا وقت میسر تھا۔ وہ اس دوران اپنی کیڈیلیک کو دھونے اور چمکانے کے ارادے سے گیراج میں چلا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنی اس پسندیدہ گاڑی کو دھونے اور چمکانے کے دوران وہ زیادہ یکسوئی سے اپنے مسائل کے بارے میں سوچ بچار کرنے میں کامیاب رہتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور اٹلی کے ایک گاؤں میں تھا تو اس کا باپ بھی سوچ بچار کی ضرورت محسوس کرتا تھا تو اپنے گدھے کی جھاڑ پونچھ اور مالش کرنے لگتا تھا۔ وقت وقت کی بات تھی۔ اس کے باپ کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا۔ مینزا کے پاس کیڈیلیک تھی۔ کیڈیلیک کی صفائی کے دوران بھی وہ گیٹو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گیٹو سے اسے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت تھی۔ وہ کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ خطرے کی بو محسوس کر سکتا تھا۔ جب اسے ڈان کے گھر سے مینزا کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا تو اس نے غالباً یہی سمجھا تھا کہ ان دونوں ہی کی شخصیت کو شکوک و شبہات سے بالا تر قرار دیا جا چکا ہے۔ البتہ اب مینزا اندیشہ محسوس کر رہا تھا کہ گیٹو جب اسے لینے آئے گا اور اس کے ساتھ لیمپون کو دیکھے گا تو کہیں بدک تو نہیں جائے گا۔ مینزا نے محسوس کیا کہ لیمپون کے ساتھ اسے رکھنے کے لیے کوئی جواز گھڑنا ضروری تھا۔ یہ بہرحال زندگی اور موت کے معاملات تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مینزا کو ہدایت کی گئی تھی کہ گیٹو کی لاش دریافت ہو جانی چاہیے، ورنہ مینزا تو کسی کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش غائب کر دینا زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ ایسی کوئی محفوظ جگہیں موجود تھیں جہاں لاشیں غائب کی جا سکتی تھیں۔ گیٹو کی لاش کو کہیں سرے عام چھوڑنے میں دو بڑی مصلحتیں کار فرما تھیں۔ اس طرح ایک تو ان کارندوں کو عبرت ہوتی جن میں غداری کے جراثیم موجود تھے اور جو مستقبل میں آستین کے سانپ بننے کی کوشش کر سکتے تھے۔ دوسرے سولوزو کو اندازہ ہو جاتا کہ ڈان فیملی نے اپنی صفوں میں غدار کتنی جلدی تلاش کر لیا اور اس کے سلسلے میں کسی قسم کی نرمی یا درگزر سے کام نہیں لیا۔ یعنی فیملی کے لوگ ابھی نہ تو عقل و ذہانت سے محروم ہوئے تھے اور نہ ہی ان کے اصولوں میں کوئی لچک پیدا ہوئی تھی۔ ڈان جتنی آسانی سے گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا اس سے فیملی کی کچھ کمزوری ظاہر ہوئی تھی، لیکن اتنی جلدی ایک غدار کو تلاش کر کے اور عبرت ناک سزا دے کر اس تاثر کی کچھ تلافی کی جا سکتی تھی۔ آخر مینزا کو بیک وقت گیٹو اور لیمپون کو ساتھ لے کر روانہ ہونے کے لیے ایک بہانہ اور جواز سوجھ ہی گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گیٹو کو بتائے گا کہ وہ لوگ کوئی مناسب اپارٹمنٹ تلاش کرنے کی مہم پر جا رہے ہیں۔ فیملی کے خاص لوگوں پر اگر کوئی برا وقت آن پڑتا تھا یا ہنگامی حالات درپیش ہوتے تھے تو وہ کچھ عرصے کے لیے روپوش بھی ہو جاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کسی دور افتادہ اور گمنام سی جگہ پر اپارٹمنٹ کرائے پر لیے جاتے تھے جہاں کئی افراد اس طرح رہتے تھے کہ دوسروں کی نظر میں کم سے کم آئیں۔ وہ عام طور پر فرش پر گدے بچھا کر سوتے تھے اور خانہ بدوشوں کے سے انداز میں روز و شب بسر کرتے تھے۔ ضرورت محسوس کرنے پر اپارٹمنٹ جلدی جلدی تبدیل بھی کیے جاتے تھے۔ ان لوگوں کی اصطلاح میں اسے خانہ بدوشی کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ مینزا نے سوچ لیا کہ وہ گیٹو کو بتائے گا کہ فیملی خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ شاید اسے خانہ بدوشی کے دن گزارنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس مقصد کے لیے کم از کم ایک اپارٹمنٹ کا بندوبست تو پہلے سے کرنا تھا۔ وہ لوگ اسی مشن پر جا رہے تھے اور لیمپون کو اسی مقصد کے تحت ساتھ لیا گیا تھا۔ اس کی نظر میں چند محفوظ اپارٹمنٹ تھے۔ مینزا کو امید تھی کہ اس جواز سے گیٹو مطمئن ہو جائے گا۔
لیمپون جلد ہی آن پہنچا اور مینزا نے اسے سمجھا دیا کہ صورتحال کیا تھی، انہیں کیا کرنا تھا اور کس طرح کرنا تھا۔ اپنی ترقی کی نوید سن کر لیمپون کے چہرے پر چمک آ گئی اور اس نے مینزا کا شکریہ ادا کیا۔ مینزا اسے اپنے ساتھ تہہ خانے کے ایک کمرے میں لے گیا جہاں اس نے دیوار گیر تجوری سے ایک ریوالور نکالا۔ یہ استعمال کرنا، یہ گن بالکل محفوظ ہے، اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، کام ختم کرنے کے بعد یہ گن گاڑی میں گیٹو کے پاس ہی چھوڑ دینا۔ اس مشن سے فارغ ہوتے ہی بیوی بچوں کو لے کر فلوریڈا چلے جانا، وہاں خوب آرام و تفریح کرنا۔ مایامی بیچ پر فیملی کا اپنا ہوٹل موجود ہے، اسی میں ٹھہرنا تاکہ ضرورت کے وقت آسانی سے تم سے رابطہ کر سکوں۔ فی الحال اخراجات کے لیے اپنی رقم استعمال کرنا، بعد میں سب کچھ بھاری بونس سمیت مل جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے فی الحال فیملی ذرا بحران میں پھنسی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ چند منٹ بعد مینزا کی بیوی نے اطلاع دی کہ گیٹو آ گیا ہے اور ڈرائیو وے میں گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ مینزا گھر سے نکل آیا، لیمپون اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ مینزا دروازہ کھول کر گھڑی دیکھتے ہوئے گیٹو کے برابر جا بیٹھا۔ اس نے گیٹو کو دیکھ کر گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، گرم جوشی کا مظاہرہ بھی اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ جب لیمپون پچھلا دروازہ کھول کر گیٹو کے عقب میں بیٹھا تو گیٹو ذرا چونکا۔ مینزا نے فوراً اپنی کہانی شروع کر دی۔ بھائی وہ سنی کچھ خوف زدہ لگ رہا ہے، اس نے ابھی سے اپنے آدمیوں کے لیے خانہ بدوشوں کا زمانہ گزارنے کے لیے اپارٹمنٹ تلاش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے اپنے لہجے سے کچھ ایسا تاثر دیا تھا جیسے اسے سنی کے اس حکم پر عمل در آمد ناگوار گزر رہا ہو۔ تمہاری نظر میں کوئی موزوں اپارٹمنٹ ہے؟ گیٹو کی آنکھوں میں چمک آ گئی، شاید وہ دل ہی دل میں کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہا تھا کہ اتنے اہم اور خفیہ مشن پر اسے ساتھ لے جایا جا رہا تھا۔ شاید وہ بھی سوچ رہا ہو کہ ایسے اہم اور خفیہ ٹھکانے کا پتہ سولوزو کو فراہم کر کے وہ کتنا بڑا انعام حاصل کر سکتا تھا۔ لیمپون اس دوران عدم دلچسپی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ اپنا کردار عمدگی سے ادا کر رہا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، گیٹو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ڈرائیونگ کے دوران ہی سوچتے رہو، مجھے آج نیو یارک بھی جانا ہے، مینزا بولا۔ وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ خاصی دیر سفر جاری رہا۔ راستے میں مینزا نے بظاہر اپارٹمنٹ کی تلاش میں ادھر ادھر کافی وقت بھی ضائع کیا۔ آخر کار وہ لانگ بیچ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ویران سی جگہ دیکھ کر مینزا نے گیٹو سے کہا، ذرا یہاں گاڑی روکنا، میں کوئی مناسب جگہ دیکھ کر۔ اس نے چھوٹی انگلی اٹھا کر مخصوص اشارے سے گیٹو کو بتایا کہ اسے حاجت ہو رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ پرانے ساتھی تھے اور مینزا پہلے بھی کئی مرتبہ دوران سفر ایسی درخواست کر چکا تھا۔ گیٹو نے گاڑی کچے میں اتار کر روک دی اور مینزا اتر کر جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ اس دوران اس نے اچھی طرح گرد و پیش کا جائزہ لیا، دور تک ویرانی تھی۔ واپس آتے ہوئے اس نے لیمپون کو گرین سگنل دے دیا۔ بند گاڑی میں دھماکہ گونجا۔ گیٹو کو گویا آگے کی طرف زوردار جھٹکا لگا اور وہ اسٹیئرنگ وہیل پر اوندا ہونے کے بعد ساکن ہو گیا۔ اس کی آدھی کھوپڑی غائب ہو چکی تھی۔ لیمپون فوراً ہی گاڑی سے اتر آیا، گن ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ مینزا نے پہلے اسے گن گاڑی میں چھوڑنے کی ہدایت کی تھی، لیکن اب اسے ایک اور مناسب جگہ نظر آ گئی تو اس نے لیمپون کو گن وہاں پھینکنے کی ہدایت کر دی۔ وہ بڑا سا ایک دلدلی گڑھا تھا، اس میں کچھ تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ گن اس میں غائب ہو گئی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دوسری خالی کار موجود تھی، وہ دونوں اس میں بیٹھے اور تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔
باب نمبر 22 اگلی ویڈیو میں سنیں۔